أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آپ میں سے مطلب میرے اور امشا کے علاوہ 3 پارٹیسپینٹس ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کریں، اور ہماری طرف سے ابھی میں میسیج بھی باقاعدہ کروں گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا ٹائم تھا، جو مین ٹائم تھا ہمارا 2:30 نا، مطلب دوپہر کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا کلاس کا، تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہمیں کینسل کرنی پڑ رہی تھی، اور آج بھی اگر وہی ٹائم رکھتے تو آج بھی کلاس نہیں ہو پانی تھی۔ تو پھر ٹیچر امشا کا مشورہ بہت زبردست تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نا آج کلاس کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ریکارڈ کر لیں گے، یوٹیوب کر لیں گے بعد میں جو بھی ہے، تو آج ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ رمضان میں اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو تاک راتوں تک کمپلیٹ کرنا، اور پھر ہر پارے کو کیچ اپ، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے رمضان میں، کہ آپ، کیونکہ قرآن والا کام ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ جو آرام سکون کے ساتھ کرنا چاہیے، افراتفری اور ریس والی چیز وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی رمضان میں ایک قرآن مکمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے، لیکن یہ کوئی فرض وہ چیز نہیں ہے کہ ہم اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا خشوع یا جو بھی ہے اپنی نیت وغیرہ اس کو کمپرومائز کر کے تو ہم کریں قرآن کو، بس ایک دوڑ ہو کہ ہم نے قرآن کمپلیٹ کرنا ہے۔ اوکے، آج ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ، سوری مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ باقاعدہ کلاس بھی کیا، خیر دورہ قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے رمضان کے بارے میں کہ ہم یہ کیوں سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہر سال میں اتنی ساری جگہوں پر اور اتنی سارے سب لوگوں کی کوشش ہوتی ہے ہم سارے کہ دورہ قرآن ہو جائے، دورہ قرآن ہو جائے، یا پھر اگر ذاتی طور پر بات کی جائے تو کم از کم ایک دفعہ قرآن مجید کمپلیٹ کر لیں، تلاوت ہے نا، تلاوت ہم ضرور کر لیں پورے قرآن کی رمضان میں۔ لیکن اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، کیوں ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، یا اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، یا رمضان کے بعد کیا ملے گا نا ہمیں، تو یہ ساری چیزیں تو ہم انشاءاللہ اس کے مطلب آج ہی ڈسکس کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اس پر بات کر لیں گے۔ لیکن اصل چیز تھی کہ ہم جیسے رمضان سے پہلے اب سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کے ایک تو مقصد یہ تھا کہ آرام کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائے، دوسرا مقصد یہ تھا جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی کرتے تھے، دورہ قرآن کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو عمل یا جو چیز وہ کرتے تھے وہ کیا تھا کہ وہ رمضان سے 6 ماہ پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ وہ تیاری کیا تھی، وہ کچن کو ڈیکوریٹ کرنا، کچن سیٹ کرنا، یا اپنے گھر سجانا، چیزیں وہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں وہ کرتے تھے، وہ اپنے اندر کو، اپنے باطن کو سنوارتے تھے، وہ اپنے تقوی پر کام کرتے تھے، جبکہ رمضان کا مقصد بھی تقوی کا حصول ہے۔ تقوی کیا چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن بہتر ہو جائے۔ اگر ہم کسی بھی گناہ میں ہیں تو رمضان روزہ تو نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت ہمیں دی ہے کہ وہ ویسے ہی گناہوں سے انسان پرہیز کرتا ہے، کوئی اپنی زبان کے غلط استعمال سے، آنکھوں سے غلط دیکھنے سے، اور ہر طرح کے گناہ سے ہم جیسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گناہ کیا چیز، ہم جیسے انسان حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے روزے کی حالت میں، تو وہ تقویٰ ہے یہ چیز، بچنا، ہر اس چیز سے بچنا، اور ہر اس چیز سے دور رہنا کہ جو ہمیں جہنم تک لے جائے، اللہ کی ناراضگی اور پھر جہنم کا جو راستہ ہونا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رمضان سے پہلے وہی اپنی زندگی اور اسی غفلت میں یا اپنی انہی طور طریقوں میں ہو، اور رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آئے تو ایک دم سے ایک سوئچ آن ہو جائے، ایک جیسے ہم نے بٹن آن کر دیا تو اب وہ تقوی والی چیز چلنا شروع ہو جائے گی، اور انسان کیونکہ رمضان کیا ہے، نیکیوں میں دوڑنا، بھاگنا اور ریس لگانا ہے نا، رمضان ہے یہ چیز نا، کہ مطلب ایک فرض نماز کا اتنا زیادہ اجر ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب، فرض، اور اتنا زیادہ چھوٹی چھوٹی چیز کا اجر مل رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہم بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ سے
नेकियां मतलब ले सकें, कमा सकें हम। और फिर दुआएँ जो अल्लाह ताला, हम इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह दूसरे पारे में आयत भी पढ़ लेंगे कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े, जैसे सूरह बकरा में हमें बताया, दूसरे पारे में उसकी फ़र्ज़ियत का ऐलान किया मदनी दौर में, कि रमज़ान फ़र्ज़ है और इस तरह इसके रोज़े और गिनती पूरी करनी है और सारा कुछ ना। तो रमज़ान का ज़िक्र करते हैं अल्लाह ताला, फिर कुरान का ज़िक्र करते हैं कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये तो वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, है ना? रमज़ान का महीना वो है। और साथ ही अल्लाह ताला एक और आयत बताते हैं हमें, और उस आयत में अल्लाह क्या बताते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आप कह दो कि मैं करीब हूँ, फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाँ। मैं हर जो भी इंसान मुझे पुकारता है, जो भी बंदा मेरा मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। अल्लाह खुद बता रहे हैं। फिर जैसे ही आयत कंप्लीट होती है, अल्लाह ताला फिर एक लंबी सी आयत आती है और उसमें अल्लाह ताला डिटेल में रमज़ान के ही हलाल हराम तौर तरीके उस पर बात करते हैं। तो स्कॉलर्स जो बात बताते हैं, और जो एक किसी भी इंसान को हमें कुरान जब हम पढ़ते हैं और हमें कुरान का कोई 20% भी मीनिंग समझ में आता है ना, हमें क्लिक करता है कि हाँ, इस पर ये इन आयत में ये बात हो रही है, तो इंसान को वो हमें ना उस चीज़ को, वो मैसेज अल्लाह ताला पहुँचा देते हैं, समझ आ जाती है कि यहाँ पर ये बात हो रही है। तो हम सोचिए तो सही कि ये क्या बात है कि अल्लाह ताला रमज़ान की फ़र्ज़ियत और इस पर मतलब ताकीद कर रहे हैं कि रोज़ों की गिनती पूरी करनी है ना? अपने रोज़े पूरे करने हैं और तकवा की बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं, इबादतों की बात हो रही है और फिर दुआ की बात आती है, फिर रमज़ान के हलाल हराम की बात आती है। तो पता ये चलता है ना कि रमज़ान और दुआ का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। रोज़ेदार की दुआ, हमें हदीसें वैसे भी पता है कि अल्लाह ताला रद्द नहीं करते, रोज़ेदार की दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो रमज़ान दुआओं का महीना है, इबादत का महीना, मग़फ़िरत का महीना, सबसे बढ़ के तकवा का महीना है। जिन गुनाहों में हम अ, खुद को, जैसे हम स्टक फ़ील करते हैं कि हम इन गुनाहों से नहीं निकल पा रहे, तो रमज़ान एक बहुत अच्छा चांस होता है कि हम उन गुनाहों को अपनी ज़िंदगियों से निकाल सकें। और रमज़ान कोई ऐसा महीना नहीं है कि जो सिर्फ़ नेकोकारों का है, कि इसमें सिर्फ़ जो बड़े नेक लोग हैं ना, वही कामयाब, और जो गुनाहगार और गुनाहों उसमें लदे-पदे लोग हैं, उनके उनके लिए रमज़ान, ऐसी बात नहीं है, रमज़ान है ही गुनाहगारों के लिए, है ही ख़ताकारों के लिए ना। तो लेकिन वो ख़ताकार, वो गुनाहगार रमज़ान से फ़ायदा उठाते हैं, जो रमज़ान के बाद मतलब रमज़ान में इतना तकवा और इतना अल्लाह के साथ कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि रमज़ान में एंटर होते वक़्त जो गुनाह थे ना, अब जैसे मैं रमज़ान में एंटर हो रही हूँ और ग़ीबत का गुनाह मुझे मतलब खाई जा रहा है, जो भी है, तो रमज़ान से जब मैं निकलूँ ना, जैसे ईद का शव्वाल का चाँद नज़र आ जाए, तो क्या हो कि वो गुनाह मुझसे छूट गया हो, मतलब मैंने छोड़ दिया हो। ऐसा नहीं है कि वो गुनाह मुझे आकर चिमट गया था और उसने मुझे पकड़ लिया था, नहीं, मैं भागी थी गुनाहों की तरफ, है ना? इंसान ऐसे बेहयाई के किसी कामों में है, म्यूज़िक में है, कोई भी बेहयाई के काम देखता है, वो सुनता है, कुछ भी इस तरह के काम करता है, तो अल्लाह के हाथ जवाब दे, क्योंकि बेहयाई की चीज़ ऐसी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हया ना रहे तो फिर जो चाहे करो। ईमान और हया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि साथ-साथ है दोनों। तो जब ईमान नहीं होगा तो इंसान नेकियों में कमज़ोर होगा, उसका अल्लाह के साथ कनेक्शन नहीं होगा, और ईमान ही तो है जिसको क़यामत के दिन तोला जाएगा, है ना? ईमान ही तो है कि कब्र से जब इंसान को निकाला जाएगा, जितना ईमान ज़्यादा होगा पुल-सिरात पे उतनी रोशनी होगी, जितनी नेकियाँ ज़्यादा होंगी पुल-सिरात पे उतनी ही रोशनी ज़्यादा होगी। और ऐसे ही जितना ईमान मज़बूत होगा, उतने ही हम दुनिया की आज़माइशों चीज़ों में अच्छे तरीके के साथ, खैर-ओ-आफ़ियत के साथ निकल सकते हैं और अल्लाह की मदद हासिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो टोटल हमारे पास जो एसेट बचता है ना, वो हमारा ईमान है। ईमान ही तो हमें तकवा की तरफ लेकर जाता है। तो जिसका ईमान नहीं है, नेकियां जितनी मर्ज़ी करे, दुनिया में अल्लाह ताला अजर व सवाब दे देंगे, जितनी मर्ज़ी चैरिटी जो मर्ज़ी करते रहो आप। लेकिन क़यामत के दिन तो नहीं ना, क़यामत के दिन तो चीज़ें तोली जाएँगी ईमान के साथ। तो ईमान के साथ जब हम चलते हैं, तो रमज़ान में एकदम से, मतलब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो इस्तक़बालिया रमज़ान, टीचर मिशा ने बहुत अच्छा वर्ड दिया मुझे कि रमज़ान का इस्तकबाल हमने कैसे करना है, अपने अंदर को रेडी करना है, जैसे हमने कुरान के लिए पूरा साल हम कुरान ना पढ़ते हों या पूरा साल हमारी रूटीन में इतना कुरान ना हो, तो रमज़ान में कैसे हम वो कह सकते हैं कि जो मकबूल होता है अल्लाह के पास और खुशू खुजू वाला, दिन का एक सपारा या आधा सपारा या एक चौथाई पढ़ सकते हैं, है ना? तो
مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، 1-2 دن بہت موٹیویشن اور اس چیز کے ساتھ ہم پڑھ لیں گے، 3 دن پڑھ لیں گے، 1 ہفتہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد جیسے رمضان کا مڈ آتا ہے، انسان تراویحیں چھوٹنے شروع ہو جاتی ہیں، انسان صرف نمازوں میں، اور پھر اگر ہم دوسری سائڈ پر آئیں کہ وہ اتنی ڈشز اور اتنے کھانے اور اتنی افطاریاں اور دعوتیں اور چیزیں، وہ ویسے انسان کو غفلت میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ افطاری کروانا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ٹرینڈز اور جو دعوتیں اور چیزیں چل پڑی ہیں وہ نہیں ٹھیک نا، کہ ایک انسان اتنی زیادہ ایک دن میں افطاری ریڈی کرے اتنے زیادہ لوگوں کے لیے اور اتنی ڈشز سارا کچھ کرے، تو وہ تراویح اول تو وہ تراویح پڑھنے جائے گا یا نہیں جائے گا، وہ گھر میں پڑھے گا، یہ ہم سب نے اپنا اپنا دیکھنا ہے نا؟ تو وہ پڑھے گا بھی یا نہیں پڑھے گا، کیا بنے گا نہیں پتہ۔ اور اگر ہم تراویح کے لیے کھڑے ہو بھی جاتے ہیں اتنا کام کرنے کے بعد، تو وہ اس میں خشوع و خضوع ہوگا یا وہ پھر مطلب وہ اول وقت کی نماز مغرب کی یا عشاء کی بندے کو کیسے مل سکتی ہے کہ جب گھر میں اتنے سارے مہمان چیزیں ہوں گی؟ تو مطلب ہم نے اپنے لیے خود ہی جیسے چیزیں خود ہی ہم نے پرائورٹی سیٹ کرنی ہے، خود ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں رمضان میں ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ افطاریاں یا کھانے نہیں کھلانے، افطاریاں جو اجر ہے نا کہ روزے دار کا، کسی کو بھی سحری افطاری کروانا، تو کروانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، ہے نا؟ تو وہ ایسے والا نہیں تھا، مطلب وہ یہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا، یہ کرائٹیریا نہیں تھا جو ہم نے اپنے لیے سیٹ کر دیا ہے۔ وہ اتنی آسان سی چیز تھی جو آپ اپنے لیے کھانا بناتے ہو سحری میں افطاری میں، وہی آپ ایک میل کسی کو بھی دے دو، کوئی بھی روزہ دار ہے، آپ کا کوئی مطلب ہمسایہ ہو، کوئی آپ کے گھر میں فیملی ہو، کسی کو بھی آپ دے دو، وہ اپنے گھر کا کھانا، یا آپ سب سے بہترین چیز جو کر سکتے ہو، آپ کے گھر میں اگر کوئی مطلب کوئی ہیلپر ہے یا کوئی ضرورت مند گلی محلوں میں اپنے ارد گرد رشتہ داروں میں کوئی بھی ضرورت مند ایسے محسوس ہوتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں، ڈیلی کی ایک افطاری ڈیلی یا سحری جو آسانی لگتی ہے، یا دونوں ہی ایک میل ریڈی کی اور ان کے گھر بھجوا دی، یا ان کو کہہ دیا کہ آپ اپنے کسی بچے کو بھیج دینا اور ہم آپ کو مطلب ڈیلی بھیج دینا، تو اس سے اچھی چیز ہو نہیں سکتی، اور اجر بھی اتنا زیادہ، اور مطلب ہم نے خود دیکھنا ہے کہ آسانی والی چیزیں کم کر کے زیادہ اجر ہم نے کیسے لینا ہے۔ ہم نے خود کو تھکا کھپا نہیں دینا کہ انسان مطلب اگلی جو زیادہ ضروری نیکیاں ہیں ان سے رہ جائے، ہے نا؟ تو رمضان سے پہلے ہی ہم نے اپنا، جیسے جب تک ہم پلان نہیں کرتے، اب جیسے گھر میں کوئی دعوت ہو، کسی مہمان نے آنا ہو، تو بغیر پلاننگ کے مطلب ہمیں پلان کرنا ہوتا ہے نا کہ یہ کھانا بنے گا اور اتنا اتنا بنے گا اور اتنے لوگوں کا، اور یہ ہم نے جو بھی چیزیں سیٹ کرنی ہے سارا کچھ مطلب ہم پلان کرتے ہیں، تبھی ہم وہ ایک پراپر کوئی ڈنر کوئی لنچ ہم ارینج کر پاتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان میں بغیر پلاننگ، کیونکہ ہم سب کی روٹینز ڈفرینٹ ہیں، ہے نا؟ میری روٹین الگ ہے، ٹیچر رمشا کی الگ ہے، ہم سب کی الگ الگ ہے، تو ہمیں اپنی اپنی روٹینز، اپنی اپنی فیملیز اور چیزوں کے حساب سے سوچنا ہے اور اپنے لیے پلان کرنا ہے کہ میں میکسیمم رمضان کا کیسے لے سکتی ہوں۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ رمضان سے پہلے ہم کوئی چیز اسٹارٹ نہ کریں اور ایسے خالی ہاتھ رمضان میں انٹر ہوں، اور پھر جو جو ہم سوچ رہے ہیں اور جو جو ہم نے پلان کر لیا وہ سب پورا ہو جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری فرض نماز نہیں پوری، ہماری 12 سنتیں نہیں پوری، تو ہم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ ہم رمضان کے 30 دن وہ تراویح کمپلیٹ کر لیں گے، مطلب مکمل ہوگی ہماری، اور جو 12 سنتیں کم از کم ہماری ہونی چاہیے دن میں وہ پوری ہوں گی، یا وضو کے نفل اور وہ ساری چیزیں، پھر اشراق کی نماز، مطلب یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں اگر ہماری فرض نماز ابھی نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام تو جیسے ہم نے بات کی نا 5-6 مہینے پہلے ہی وہ تیاری شروع کر دیتے تھے، تیاری کیا، وہ دعائیں شروع کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ یا اللہ آپ رمضان نصیب کرنا، اور وہی اچھے حالات میں اور سارا کچھ نا، اور اچھے حالات میں کیا، مطلب صرف یہ دعا نہیں کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو ہم دعا پڑھتے ہیں چاند دیکھنے کی، اسی میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں ہمیں سکھا دیا کہ ہم نے رمضان سے پہلے اللہ سے کیا دعا کرنی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں کوئی ایسی مصروفیت نہ ہو، مطلب کہ اب سوچیں اگر رمضان میں شادی ہو کسی کی، تو روٹین ڈسٹرب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہے تو بہت اچھی چیز، رمضان میں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو اور ہاسپٹلس کے چکر لگانے پڑیں، کوئی فوت ہو جائے، اور مطلب یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں نا، ہو سکتی ہیں نا، تو اللہ سے ہم پہلے ہی دعا کریں کہ یا اللہ ایسا مطلب خیر سے رمضان آئے اور خیر سے جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے ہماری ام، رمضان کی روٹین کہہ لیں، ہمارے جو بھی پلانس ہیں اس میں کوئی خلل آئے،
وہ ہم کیا دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، امن اور ایمان کے ساتھ یا اللہ اس چاند کو ہم پر نکالنا، چاند مطلب کہ اس مہینے کو، والسلامتی والاسلام، سلامتی اور اسلام کے ساتھ یہ طلوع ہو ہمارے اوپر، والتوفیق لما تحب وترضى، اور یا اللہ اس توفیق کے ساتھ، ان کاموں کی توفیق کے ساتھ، لما تحب وترضى جو آپ کو پسند ہے اور جس سے آپ راضی ہوتے ہو۔ تو مطلب یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے نا، ایک تو ہم نے چاند دیکھ کر دعا پڑھنی سنت ہے اور اس چیز کو کرنا، لیکن اس دعا کو ایک مطلب محسوس کر کے اور اپنے اندر سے جیسے اللہ کو اپنے الفاظ سے بھی دعا کرنی کہ یا اللہ رمضان میں سب خیر و عافیت سے رہے، کچھ بھی ایسا نہ ہو، کیونکہ ایک رمضان میں تھنک 2022 میں، مجھے بھول گئے 21 یا 22 میں، ہاں جیسے میرے دادا ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ 11 12 شروع کے جو رمضان تھا بہت بیمار رہے تھے، بہت بیمار رہے تھے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ سب مومنات مومن مرد و عورتوں کی مغفرت کریں۔ یہ دعا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی مومن مرد اور عورتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے برابر اجر ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو 12 13 دن تھے اور اس کے بعد جو فوتگی کے بعد کے کچھ دن تھے، پھر کیونکہ اپنی اس میں ہم نے جیسے پہلی انسان فوتگی دیکھتا ہے اور اس طرح تو نہیں پتہ ہوتا کہ اتنے لوگوں کا مطلب وہ ظاہر سی بات ہے، پھر مہمان کہہ لیں، تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں، سارا کچھ سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہو، بہت زیادہ آپ تھک جاتے ہو۔ چیزیں وہ ایک حقیقت ہے اس چیز کی انکار نہیں کر رہی کہ چیزیں جو بھی ہوتی ہیں مطلب جو بھی ہمارے کسٹم جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ ساری مطلب یہ بات ہے نا کہ اگر خیر کے ساتھ رمضان آئے تبھی ہم کو رمضان کا میکسیمم لے سکتے ہیں، اور یہ تو زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ مطلب ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو خیر کی ہی مانگتے ہیں نا۔ تو کیونکہ وہ مجھے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ وہ 15 20 روزے، کیونکہ اگر 11 یا 13 رمضان کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کوئی 3 4 5 6 دن تو لوگ آتے جاتے رہے تھے، حالانکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس میں کوئی ایسی رسومات ہو رہی ہیں کہ جس میں لوگوں کو انوائٹ کرنا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، لیکن وہ کیونکہ لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، سب لوگ دعا کے لیے اس کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، تو سارا کچھ نا پھر سحریاں افطاریاں مینیج کرنا سارا کچھ، تو مطلب کہ جو بھی ہے مطلب ایک فیملی بھی آ جائے نا مہمان آپ کے گھر رمضان میں، تو ظاہر سی بات ہے مہمانوں کو ٹائم دینا سارا کچھ کرنا، تو انسان اپنی جتنا ٹائم ہم نے قرآن کو دینا چاہیے تھا، ہمارے اپنی چیزوں کو، کیونکہ رمضان میں ایک بہت اچھا ٹارگیٹ آپ خود کو دے سکتے ہو کسی بھی ایک صورت کا، کہ ہم یہ صورت یاد کر لیں، کیونکہ کم از کم تراویح مسجد میں پڑھنا بہت ثواب ہے، عورت کا نماز سب سے زیادہ ثواب والی ہے جو اپنے گھر کے سب سے اندر والے روم میں جیسے سب سے پردے والی جگہ پہ وہ پڑھتی ہیں، تو مطلب ہم خود دیکھ سکتے ہیں نا، تو جب ہمیں قرآن خود زیادہ یاد ہوگا تو ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں پڑھنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ آپ اللہ اکبر کرتے ہو، امام کے ساتھ برابر آپ قیام کرتے ہو، اور جب ان کی نماز ختم ہوتی ہے وتر کے ساتھ آپ ان کی مکمل جتنی وہ نماز پڑھاتے ہیں آپ پڑھتے ہو، اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، مطلب اتنی بڑی بات ہے۔ تو مسجد کا اپنا فائدہ ہے، گھر میں نماز پڑھنے کا اپنا فائدہ ہے، اور جب طاق راتیں ہوتی ہیں تو مطلب مسجد میں گہما گہمی وہ چیز ہوتی ہے، اور اگر انسان اپنی سکون والی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر میں، تو جب تک گھر میں ہم خود کو ٹرین نہیں کریں گے یا گھر میں اپنے لیے ایسا ماحول نہیں بنائیں گے تو کیسے پاسبل ہے نا؟ تو یہ کچھ چیزوں کی طرف جیسے میں توجہ دلانا چاہ رہی تھی، اور کھانوں کے معاملات میں چیزوں میں کہ جب اس طرح کی چیزیں ہم کھائیں گے اور تراویح میں کھڑے ہوں گے تو وہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، انسان کو ویسی نیند اور برا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کی وجہ سے ہم قیام کر رہے ہوتے ہیں کہ من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اور حدیث میں آتے ہیں من قام رمضان، مطلب قیام کے بارے میں بھی آتا ہے، غفر لہ، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غفرہ بخش دیا، مطلب گناہ تھے، گناہوں کے انبار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو ہمیں وہ بھی حدیث پتہ ہے کہ کئی لوگ نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ کالے بدبودار کپڑے کے اندر اس کی نماز کو لپیٹا جاتا ہے اور اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے، آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی نا، اس بندے کے منہ پہ وہ نماز ماری جاتی ہے کہ بغیر خشوع و خضوع کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پتہ ہے نماز قبول نہیں ہوتی، کسی کو 10 20 30% اجر ملتا ہے، اور کوئی بہت زیادہ اجر لے کر اٹھتا ہے، اور کوئی بالکل 0/0 کچھ بھی نہیں اس کو حاصل ہوتا۔ تو خشوع و خضوع میٹر کرتا ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور خیالات آ جانا اس کو جھٹک دینا وہ طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں نا
حدیثوں میں، تو ان چیزوں کو ہمیں لینا چاہیے، لیکن ہمیں خود کی بھی تو تیاری کرنی ہے۔ شیطان کیا کر سکتا ہے نماز میں؟ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ کر سکے نا۔ جب آپ سنت کے مطابق وضو کرتے ہو اور اللہ کی منابی لے لیتے ہو، شیطان کیا کر سکتا ہے؟ وہ صرف آپ کو ایک خیال وسوسہ دلا سکتا ہے، اس وسوسے اس خیال کو سوچنا اور سوچتے چلے جانا اور اوور تھنکنگ کرنا، یہ ہمارا اپنا نفس، ہمارا اپنا کام ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے نفس کو کنٹرول ہی نہیں کیا نا۔ جیسے کسی کا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی کی اولاد یا کسی کا بچہ بہت بگڑ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا، اس کی تربیت یا اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ تو ایک بچے کو جیسے ٹرین کرنا پڑتا ہے نا، ایک گھوڑے کو جیسے ٹرین کرنا پڑتا ہے، اس کو سکھانا پڑتا ہے، اس کو مطلب جیسا آپ ٹرین کرو گے وہ ویسا بیہیو کرے گا۔ بچے اور کوئی بھی، کسی بھی جانور کی آپ مثال لے لو، ایسے ہی ہمارا نفس ہے، اس کو کھلا چھوڑ دو گے تو یہ اس کو غفلت میں چھوڑ دو گے تو یہ بہت دور غفلت میں پڑا رہے گا، لیکن جب آپ اس کو کنٹرول کرو گے، اس کو ٹرین کرو گے، تو تبھی یہ کنٹرول میں رہے گا۔ کیونکہ جو ہم فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، کہ یا حی یا قیوم، کہ یا اللہ آپ ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہو گے، قیوم سب کو سنبھالنے والے، سب کو اللہ تعالیٰ مطلب سنبھالنے والے ہیں، قائم رکھنے اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ رہے گی، اور ہمیں ہماری نیکیوں، ہمارے ایمان کو، ہماری زندگیوں کو، ہماری نعمتوں کو قائم رکھنے والی ذات ہے نا۔ برحمتک استغیث، آپ کی رحمت کے تھرو ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام معاملات، اصلح لی ان کی اصلاح کر دیں، ان کو درست کر دیں، ٹھیک کر دیں، شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اور یا اللہ مجھے ایک سیکنڈ، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی، یعنی ایک 30 سیکنڈس کے لیے بھی، ذرا سی پل کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ اللہ کے نبی یہ دعا نہیں کر رہے کہ شیطان کے سپرد، یا اللہ معاف کرے، نہیں، اپنے نفس، کیونکہ نفس انسان کو بہت برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ شیطان نمبر 2 پر ہے، نمبر 1 پر ہمارا اپنا نفس ہے۔ شیطان کو بھی تو کسی نے بہکایا تھا نا، تو کس نے؟ شیطان کو تو اس کے نفس نے بہکایا تھا۔ پھر سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ نفس ہمارا، تو یہ نفس انسان کا جو ہے نا، اس کو بے حیائی اور برے کاموں کی طرف لگاتا ہے۔ جب ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، بے لگام چھوڑ دیں گے کھانے پر، اب دیکھیں نا، اوور ایٹنگ کریں گے، کرتے چلے جائیں گے، چلے جائیں گے، جب تک خود کو خود کنٹرول نہیں کریں گے تو کیسے نا؟ تو جب ہم اپنے کھانے پینے کو دیکھیں گے، اپنی روٹین کو دیکھیں گے، اپنے ہاں، رمضان میں یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے، آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کن کے ساتھ باتیں کرتے ہو، کون سے لوگ ہیں کہ ہمیں خود پتہ ہوتا ہے نا کہ ان لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے تو غیبت یہی چیز نکلے گی، بہت بڑا نقصان ہے۔ سارا دن روزہ رکھتے ہو، رات کو ہم قیام کریں، دن کو ہم قرآن پڑھیں اور اذکار پڑھیں، سب کچھ کریں، سحری افطاری تیاری کریں اور سارا کچھ، ایک فون کال، ایک کسی کے ساتھ ایسی سیٹنگ ہوئی، غیبتیں کی، اپنی نیکیاں ہم نے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی اور خود خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رمضان، قرآن اور دعا، پھر رمضان، تو رمضان میں دعائیں اور عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ قبول نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نیکیاں تو کر لیتے ہیں، لیکن ہم نیکیوں کو سنبھالنے والے بھی بنیں اور میکسیمم لینے والے بنیں، کہ ہم رمضان کا سب سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر خود کا چیک کرنا ہو نا کہ مجھے رمضان سے میں کتنا فائدہ اٹھا رہی ہوں اور اس طرح، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود کو دیکھیں، تقویٰ ہمارے اندر کتنا، مطلب رمضان سے پہلے جتنا تقویٰ تھا اس میں، اور رمضان میں جب ہم انٹر ہو گئے، کوئی 1-2 روزہ گزر گئے، تو اب میرے اندر کتنا تقویٰ ہے۔ اگر تو تقوی کا لیول اپ ہوا ہے نا، مطلب تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، ہم کامیابی کے ساتھ رمضان گزارے اور خود کو ایگزامن، مطلب اپنا محاسبہ خود کرتے جائیں، پہلے 10 روزوں میں، اگلے 10 روزوں میں، پھر اینڈ والے 10 میں، تو اپنا محاسبہ خود کرتے نہیں، جب تک ہمیں یہ لگے نا کہ آج کا تقویٰ میرا کل سے بہتر ہے، آج کا تعلق اللہ سے، کل سے مطلب غصہ آیا کسی بات پہ، کنٹرول کر لیا تقویٰ کی وجہ سے، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، یہی تو کامیابی ہے۔ غیبت کی کوئی بات زبان پر آتے ہوئے اندر کو نکل گئے ہم، یہی تقویٰ ہے۔ کھانا افطار کے ٹائم پر سارا دسترخوان سب کچھ سجا ہوا ہے اور جتنا مرضی آپ کھا سکتے ہو اور جو مرضی کھا سکتے ہو، کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا، سب کچھ حلال ہے اور سارا کچھ ہے نا۔ اور خود کو کنٹرول کر لینا کہ تراویح میں نے اچھی والی پڑھنی ہے، وہ نیند والی اور اس طرح والی نہیں میں نے پڑھنی ہے نا۔ یا پھر مغرب کی نماز بھی تو ہوتی ہے نا، تو مغرب کی نماز ہم نے اندھیرے میں نہیں پڑھنی ہوتی، مغرب کی نماز پڑھنی ہوتی ہے جب تک آسمان
میں لائٹ رہتی ہے، روشنی رہتی ہے، وہ مغرب کی نماز کا ٹائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے جلدی کرتے تھے۔ اعتکاف میں اگر ہم کبھی دیکھا ہو نا، یا حرم میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، یا مسجدوں میں، کہ وہ مغرب کی اذان جیسے ہی ہوتی ہے، جماعت بہت جلدی کھڑی ہو جاتی ہے، بہت جلدی۔ وہ اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے جو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس کا کھانا کمپلیٹ ہو جائے، وہ ہمارے جیسا اوور ایٹنگ نہیں، نارمل کھانا، مطلب کوئی کھا رہا ہے واش روم میں ہے تو اس کا وہ واش روم، مطلب 5-7 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ، 10 منٹ بھی شاید زیادہ کہہ رہی ہوں، 10 منٹ ہی چلے میکسیمم کہہ لیں، اتنے فرق ہوتا ہے، اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور نماز، اور جیسے وہ نماز سے فری ہوتی ہیں تو کچھ منٹس کے بعد آسمان میں بالکل جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ اندھیرا والا ہو جاتا ہے، روشنی نہیں رہتی۔ تو اس روشنی ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم نے عام دنوں میں بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے مغرب کی، اور رمضان میں تو اسپیشلی ضرور ایسا کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم لمبے لمبے کھانے کھانے بیٹھ جائیں گے، اور پھر لمبے لمبے دسترخوان سجانے بیٹھ جائیں گے، تو وہ جتنا کام روزے سے پہلے کیا اتنا بعد میں بھی تو کرنا پڑے گا نا۔ پھر اتنے ہی برتن، اتنی ہی چیزیں ہوں گی، کچن اتنا ہی آپ کو سمیٹنا پڑے گا۔ تو یہ اپنی اپنی فیملیز کو، اپنے لوگوں کو خود ہی ٹرین کرنا، ان کو اس بات کا عادی بنانا کہ رمضان کھانو کھاں، اس میں بہت برکت ہوتی ہے، اللہ رزق میں ہر چیز میں بہت برکت کرتی ہیں۔ لیکن وہ ایک ٹیسٹ بھی تو ہے نا کہ ہم انہی چیزوں کے پیچھے نئی نئی ریسیپیز دن میں دیکھ رہے ہیں، اور شام میں پھر اس کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور افطار کے بعد وہ کچن سے نکلا ہی نہیں جا رہا، تو کیا ہم تراویح پڑھیں گے، اور کیا خوشی و خضوع آئے گا نا۔ تو لمیٹڈ، یہ نہیں کہ بالکل یہ بندہ اس طرح لمیٹڈ، اور وہ جو لمیٹڈ کھانا ہے اس میں سے بھی ہم نے کتنا کھانا ہے، اپنے پیٹ کو کتنا فل کرنا ہے، کیونکہ جو تراویح پڑھانے والے ہوتے ہیں نا، وہ فل گرمی میں بھی، ابھی تو بڑے مطلب اچھے والے روزے آئیں گے نا، تو فل گرمی میں بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ مطلب کوئی بھی ٹھنڈا جوس اس طرح کی چیز نہیں پیتے تھے، کیونکہ وہ قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ تو جنہوں نے کرنا ہو، مطلب جنہوں نے کچھ اٹین کرنا ہے، کچھ اللہ سے لے کر اٹھنا ہے، تو اگر ہم تراویح پر جیسے تیسے مسجد چلے بھی گئے، یا گھر میں نماز کے لیے کھڑے بھی ہو گئے، لیکن خشوع نہیں ہوگا نماز میں، اور نیند میں نماز پڑھیں گے، تو ہم اللہ کے ہاں خود ہی دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ وہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ مطلب سب سے بڑی ذات، مطلب ہمارے ہاں کسی نے مہمان آنا ہو، بڑا اسپیشل ہو، اس طرح ہم جتنا وہ ہمارے لیے خاص ہوگا اتنی ہی ہم اس کے لیے زیادہ ایفرٹ لگائیں گے، یا اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، اسپیشل کرنے کی کوشش کریں گے، اور چاہے وہ کھانوں میں کی بات ہو، گفٹ کی بات ہو، کچھ بھی اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے نمبر 1، اور اس طرح ہے نا، تو اللہ کو ہم ایک ہی چیز بھیج سکتے ہیں نا یہاں سے، زمین سے، اپنی عبادتیں، اچھے اعمال، یہی بھیجتے ہیں ہم اللہ کو، اللہ کے پاس اور تو کچھ نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس کا تم سے وعدہ لیا جاتا ہے، جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے۔ تو آسمان میں ہمارا رزق تو موجود ہے، اب وہ زمین میں ہم تک نہیں پہنچ رہا، وہ رزق کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کسی کو سکون چاہیے، صحت چاہیے، اولاد چاہیے، کچھ بھی چاہیے، رزق پیسے چاہیے، کچھ بھی رزق چاہیے نا، تو آسمان میں اللہ کہہ رہے ہیں موجود ہے۔ تو لیکن وہ آسمان میں موجود ہے، زمین تک فائدہ تو مجھے تب ہے نا جب میرے تک پہنچ جائے، تب مجھے فائدہ ہے۔ تو میں زمین سے کیا بھیجوں کہ اللہ تعالیٰ وہ رزق میرے لیے ان لاک کریں اور اس کو زمین پر اتار دیں۔ تو زمین سے جو ہم بھیج سکتے ہیں کلمہ طیبہ، اللہ کے لیے پاکیزہ باتیں، پازیٹیو ورڈز، آپ اپنے برے ترین حالات میں بھی ہونا، تو تب بھی خیر کی بات منہ سے نکالیں، کلمہ طیبہ، پاکیزہ بات کریں، اور اچھی بات کریں، امید، یقین، اللہ پر توکل کی بات کریں، اللہ کے لیے اچھے اچھے کلمات بولیں، اپنے حالات کے لیے اچھے اچھے کلمات بولیں۔ زمین سے اللہ کی طرف وہی جاتے ہیں، کلمہ طیبہ قرآن میں اللہ بتاتے ہیں اللہ کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ جب یہاں سے ہم اللہ کو بھیجتے رہیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، ہم اپنی باتوں میں، چیزوں میں کمی کوتاہی کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کریں، اللہ کی باتیں بالکل سچ ہیں۔ جب ہم زمین سے بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے ہمارے لیے رزق اتاریں گے اور بھیجیں گے۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم زمین سے کیا اللہ کو بھیج رہے ہیں، تھکی ہاری عبادتیں، یا پھر خشوع و خضوع والی، بے سمجھ والی نمازیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کو ہم پراپر، کیونکہ نماز تو ایک دعا ہے نا، تو اللہ کو ایک پکار بھیج رہے ہیں، اللہ کو اپنی ایک دعا بھیج رہے ہیں، کیسی نمازیں ہم بھیج رہے ہیں۔ تو رمضان سے پہلے یہ چیزیں ہم نے اپنے لیے ریڈی کرنی ہے۔ اگر نماز کا ترجمہ سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہم سیکھیں، انٹرنیٹ پہ سب کچھ موجود ہے۔ ہاں، اگر آپ کو نہیں کچھ چیز ملے، کوئی کسی بھی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہو، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہو، کچھ بھی نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن توجہ اس طرف دلانی تھی کہ نماز
نماز میں بہتری کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ہم کر لیں۔ کچن کے جو بھی معاملات مطلب ایسی ٹرکس جو بھی ہم فالو کر سکتے ہیں کہ رمضان سے پہلے جو میکسیمم چیزیں ہم جن کا ہمیں پتہ ہے کہ ڈیلی بیسس پر ہمیں چاہیے ہوں گی کچھ بھی اس طرح جو ہم اسٹاک کر سکتے ہیں ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں وہ چیزیں ہم ریڈی کر کے رکھ لیں، اور کہ افطاری سے پہلے وہ لاسٹ منٹ تک بندہ کچن میں نہ کھڑا رہے، اور اپنے نماز اذکار جو بھی عصر کی نماز کے، کیونکہ ابھی عصر اور مغرب کے درمیان میں بہت ہی کم ٹائم ہوگا نا، تو وہ شام کے اذکار اور وہ دعا کا جو ٹائم ہے وہ مس نہ ہو، وہ کوالٹی ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کو دیں، اور وہی بات افراتفری والی چیز نہ ہو۔ تو جن چیزوں میں ہمیں اپنی مطلب کمی یا محسوس ہوتا ہے نا، اس چیز پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، تو اس پر ہم رمضان سے پہلے کام کریں۔ ابھی بھی دن ہے، آئی تھنک 9-10 دن ہے شاید رمضان میں، تو ہم پہلے سے خود کو ٹریننگ دیں۔ اگر ہم فرض نماز نہیں پڑھ رہے تو فرض نمازوں کی طرف آئیں، اور فرض نمازیں اگر پڑھ رہے ہیں تو ٹائمنگز کی طرف آئیں، وقت پر پڑھیں، اور اگر وقت پر پڑھ رہے ہیں تو دونوں چیزیں وقت پر بھی پڑھیں اور سنتیں کوشش کریں کہ رمضان میں تو ہم ضرور پڑھیں۔ اور عصر سے پہلے کن سنتوں کی اچھا بات کر رہی ہوں، فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر کی 6 سنتیں کم از کم، 4 4 سنتیں، 4 فرض، پھر اس کے بعد 2 سنتیں، اور پھر اگر ہم ظہر کے بعد 4 سنتیں پڑھتے ہیں تو اس کا بہت ہی اجر ہے، آگ سے نجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اور عصر کی جو سنتیں ہیں، 4 سنتیں اگر ہم پڑھ لیتے ہیں عصر کی سنتیں غیر موقد ہیں، وہ 12 سنتوں میں شامل نہیں ہیں، اور لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی سنتیں پڑھنے والوں کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کی اللہ کے نبی کی دعا اگر ہم چاہتے ہیں نا، کتنا اچھا لگتا ہے ان صحابہ کا سن کے کہ اللہ کے نبی کے پاس وہ گئے اور دعا کے لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ اللہ کے نبی نے ان کی والدہ کے ایمان لانے کی دعا کی، تو بھاگتے ہوئے وہ گھر گئے کہ پہلے اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی ہے یا میں پہنچتا ہوں، تو تب تک ان کی والدہ اسلام قبول کر چکی ہوتی ہیں۔ تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ فوراً دعا قبول ہو گئی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بھی دعا کر کے رکھ دی ہے، جیسے صبح کے وقت کے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت دیں، تو جس چیز میں آپ برکت چاہتے ہو، صبح فجر کے بعد اس کو کر لیں، اللہ تعالیٰ آسانی سے، ایون کہ آپ قرآن بھی جب یاد کرتے ہو تو بیسٹ ٹائم ہے فجر کے بعد آپ یاد کرو، تہجد اور فجر کے بعد اتنی جلدی آپ کو یاد ہو جاتا ہے اور اتنا اچھا یاد ہوتا ہے کہ بہت اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں نا۔ اور خیر عصر کی سنتوں کی بات کر رہے تھے، تو وہ 4 سنتیں اگر ہم پڑھ لیتے ہیں نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں ملتی ہے باذن اللہ۔ اور پھر مغرب کی جو 2 سنتیں بعد والی ہیں وہ ہم ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ ان 12 سنتوں میں شامل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ جو 12 سنتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ خود گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو وہ کون سی 12 سنتیں ہیں؟ 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 4 پہلے کی اور 2 بعد کی، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی، ہے نا، یہ منیمم کی بات کر رہے ہیں ہم۔ اور ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر صحابہ کرام، کوئی صحابی اگر آتے نا مغرب کی اذان کے بعد مسجد میں، تو انہیں لگتا کہ صحابہ ایسے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے کہ شاید جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو وہ کیا وجہ ہوتی تھی کہ وہ 3 فرض سے پہلے بھی 2 سنتیں پڑھتے تھے۔ تو اگر ٹائم ہو اور بن سکے، یا کسی کسی دن یا جمعے والے دن، ہاں جمعے والے دن اللہ معاف کرے خاص نہیں ہے، لیکن عبادت کے لیے جیسے ہم وہ ایک چیز کرتے ہیں نا کہ اسپیشل، تو کسی بھی دن میں یا ڈیلی جب بھی، تو مغرب کی 2 سنتوں کا بھی اہتمام ہم کریں 3 فرض سے پہلے، اور پھر 3 فرض کے بعد والی تو پڑھنی ہے۔ پھر عشاء کی 4 فرض جو ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں وہ تو ہے، اس کے بعد دو سنتیں ہیں وہ موقوت ہیں، یہ ان 2 سنتوں میں شامل ہیں جو 12 سنتوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 8 تراویح اور 3 وتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان 11 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، مطلب 10 نفل ہو گئے اور 1 وتر، یا آپ یہ کہہ لیں 8 نفل، تراویح قیام اللیل جو بھی آپ کہہ لیں، اور 3 وتر، تو 11 رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اب یہ 11 رکعتیں اور اتنی سنتیں کتنا زیادہ سننے میں لگ رہا ہے نا، تو یہ ہمیں، ہاں، اور ہاں اشراق کی نماز، اشراق کی آپ جیسے فجر کے بعد آپ گوگل کر سکتے ہو اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے، تو فجر کے بعد جب سن رائز کے 20 منٹس کے بعد، 10 منٹس والا اتنا مجھے کنفرم نہیں ہے، 20 مطلب جو آ، کیا کہتے ہیں احتیاطی طور پر 20 منٹس کے بعد آپ 2 نفل کم از کم ہم ضرور پڑھ لیں، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ 360 ہمارے جوڑ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حدیث میں آتا ہے، اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ اور یہ جو 2 نفل ہے نا، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنے بھی، یہ ہر
جوڑ پر جو صدقہ ہے اس کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے ان دو نوافل کا۔ تو یہ سننے میں بہت زیادہ باتیں لگتی ہیں، لیکن رمضان میں تو ہمیں کم از کم کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا، ہم سب کا دل کرے گا کہ یہ کرنے کا، کہ ہمارے جنت میں محل بن جائے، اور یہ جتنی بھی سنتیں ہیں ویسے ہم پڑھیں گے نوافل کا ہی ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں پڑھیں گے تو فرض نماز کا ثواب دنیا کی ہر عبادت سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نماز اول وقت میں پڑھنا، اول وقت میں نماز پڑھنا۔ اور وہ اوبویسلی فرض نماز کی بات مطلب فرض کی بات ہو رہی ہے، کہ ایسی بات نہیں ہے کہ سنت اول وقت میں پڑھ لی اور فرض بعد میں پڑھے اجر وہ مل جائے گا، نہیں، فرض کی بات ہو رہی ہے کہ جیسی اذان ہو تو جتنی جلدی ہو سکے ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن جو یہ اس کی فضیلت بتانے کا مقصد سارا کچھ کہ ہم خود کو ریڈی کریں۔ اگر ہماری روٹین میں یہ سب کچھ پہلے سے ہے تو یہ تو ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت ہی زبردست بات ہوگی۔ مطلب رمضان میں پھر آپ کو اتنا کوئی اسکیجول اور چیزیں سیٹ نہیں کرنی پڑیں گی۔ لیکن اگر نہیں ہے تو رمضان آتا ہی اس لیے ہے، ہمیں دوبارہ ریڈی کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ دوبارہ کنیکشن اپنا بنانے کے لیے، اور دوبارہ سے ایک ایمان کے سفر پر انسان کو چلانے کے لیے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا رحم ہے نا، کرم ہے ہمارے اوپر۔ اور جیسے رمضان جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ ذی الحج کے دن آ جاتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ میں یہ سارے دن اور یہ ساری چیزیں دی ہیں کہ انسان تھوڑا سا اگر رمضان کے بعد پیچھے ہٹتا بھی ہے نا، تھوڑا سا ہم اپنی دوسری روٹینز میں اور چیزوں میں چلے جاتے ہیں، اللہ پھر وہ دن دے دیتے ہیں کہ انسان، میرا بندہ پھر میری طرف واپس آئے۔ کہ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تمہیں تمہارے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اللہ تعالیٰ بہت کریم، بہت محبت کرنے والے، بہت کرم کرنے والے ہیں۔ ہم نے دھوکے میں نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والے تو ہیں، لیکن جو اللہ کا کرم لینے والا ہوگا، جو رمضان اور غیر رمضان ام، جس کو اللہ کی پرواہ، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں ہوتی نا، تو اللہ کے ہاں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا ہماری کیا ویلیو ہے اپنے ہاں دیکھیں اللہ کے احکامات کی کیا ویلیو ہے نا ہمارے پاس، تو اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا نہیں پسند، اس کیا ویلیو دیتے ہیں ہم اپنی زندگی میں۔ مطلب ہمارے لیے ہر چیز برابر ہے، ہماری اپنی کلچر، ہماری اپنی سوسائٹی، ہماری اپنی خواہشات آگے ہیں یا اللہ کی بات آگے ہے؟ تو یہ ساری چیزیں مطلب صرف باتیں نہیں ہیں، صرف مطلب وہ چیز نہیں ہے۔ قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں ہمارے سامنے لائی جائیں گی، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے ہباء منصورا، ہوا میں اڑا دی جائیں گی، کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا ان کا۔ نیکیاں تو کی تھی، وقت تو لگایا تھا، کیوں نہیں اجر و ثواب مل رہا؟ کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں نا، یا تو وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگی، یا ان کے پیچھے ریاکاری ہوگی، نیت اچھی نہیں ہوگی، یا احسان جتلا کے ہم نے وہ چیز سحری افطاری بنائی اور تھک گئے، اور کیونکہ اتنا اوور کام کر لیا، اللہ نے تو اتنا رکھا ہی نہیں تھا، تو بعد میں پھر مطلب غصہ آ گیا کسی بات پہ، بول بال کے سارا کچھ ضائع کر دیا، اور اپنی فیملی کے اوپر جیسے احسان جتلا دیا، جو کچھ بھی اس طرح نا، تو وہ اجر ہمارا باقی رہتا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قبر تک یہ جتنی بھی نیکیاں سمیٹ رہے ہیں ہم، قبر تک ساتھ رہے، اور حشر میں ہمارے ساتھ ہو، ایون کہ پل صراط جو پار کر کے ہی انسان نے جنت میں جانا ہے، جو جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر بندے نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہی گزرنا ہے، ہر بندے نے گزرنا ہے۔ کوئی بھی مطلب کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو جس کو جہنم کے اوپر سے نہ گزرنا پڑے، تو پل صراط تو سب کو کراس کرنا ہے۔ تو نیکیاں جتنی زیادہ ہوں گی، جتنا ایمان پختہ ہوگا، اتنی لائٹ ہوگی، اتنی اسپیڈ سے ہم جائیں گے۔ صلہ رحمی، وہاں پر سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا صلہ رحمی کا۔ ہکس ہوں گی، پاؤں کو زخمی کریں گی، اور اگر رشتہ داریاں خراب کی ہوئی ہیں، اگر قطع تعلقی کی ہوئی ہے، تو وہ نیکیاں پھر ہماری کہاں آ جائیں گی؟ اگر پاؤں زخمی ہو جائیں گے انسان کے، اور وہ نیچے خدا نہ خواستہ گر جائے گا، تو مسئلہ ہے نا۔ تو اپنے معاملات کو سمیٹ کے رکھنا، جتنا ہم لوگوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، جتنا ہم مطلب کہ اس چیزوں میں خود کو انگیج کرتے ہیں، اتنی ہی معاملات ہمارے خراب ہوتے ہیں۔ جتنا انسان خود کو اللہ کے ساتھ یا اللہ کے کاموں کے ساتھ جوڑی رکھتا ہے فضول چیزوں سے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنے لیے خود ہی دیکھنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی نیکیاں تو کرنی ہے، کیونکہ ہم سبھی سوچیں گے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ ہاں، قرآن کے بارے میں، کیونکہ قرآن تو بھی ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اور کیا سٹارٹ کریں گے؟ ہر اس پارے کے جو اللہ تعالیٰ نے ٹاپکس ہر اس پارے میں ہے نا، اس کو ڈسکس کریں گے، اور جو مین کچھ چیزیں ہماری اخلاقی طور پر، ہماری
ذاتی ज़िंदगी के में जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर हम बात कर लेंगे, है ना? तो लेकिन मुख्तसरन जैसे होगा ना, बहुत शॉर्ट वाला होगा, 1 घंटे में 1 पारा आप खुद सोच सकती हैं। लेकिन वो इतना सीखने को इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह हमें मिलेगा, क्योंकि मैं खुद हैरान रह जाती हूँ कि वो दौरा कुरान 2 ढाई घंटों वाला भी जो होता है, बहुत डिटेल वाला, डॉक्टर फ़रहद हाशमी का बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बंदा सोचता है कि ये अभी कंप्लीट पारा नहीं है और इसके अंदर इतने हीरे और इतनी ज़बरदस्त बातें, इतनी हमारे अपने सुकून की और फ़ायदे की चीज़ें हैं। तो जब हम कुरान को सीखेंगे और सीख कर जब पढ़ेंगे, तिलावत का मज़ा ही तब है जब आप बल्कि मैं इंशाल्लाह बिज़निल्लाह आपको बताऊँगी कुरान के 6 हकूक़ अ, हर हर बंदे, चाहे हम अम, मुसलमान, ईमान, अपने तकवा के जिस भी लेवल पर हैं, हर बंदे पर फ़र्ज़ है कि हम लोग कुरान के ये 6 हकूक़ पूरे करें। तो इंशाल्लाह वो मैं कल की क्लास में आपको स्टार्ट में इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह बताऊँगी कि कौन से 6 हुकूक कुरान के हमने पूरे करने हैं। और ये रमज़ान तो मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी यही एक्सरसाइज़ मैं मतलब सजेस्ट करूँगी कि इन 6 हकूक को हम पूरा करें और अच्छे से करें, और बल्कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे ये कुरान के 6 मिनिमम है। और ये ऐसी भी बात नहीं है कि कोई ऐसी बात कि मतलब बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल की चीज़, मतलब बहुत ही कम दर्जा पे रहकर हमें सबको ये चीज़ पूरी करनी होती है कुरान के 6 हुकूक। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह उस पर हम कल बात करेंगे। लेकिन इस बात पर हम ज़रूर गौर व फ़िक्र करें कि रमज़ान में दाखिल होने से पहले हमने अपने दिलों की और अपने मामलात की क्या वो रखनी है, क्योंकि हमें पता है ना कि हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो अपने सगे भाई से अम, हाँ, रहम की जब भी बात होती है तो रहम के रिश्तों से मुराद जो खूनी रिश्ते होते हैं, माँ के पेट के जो रिश्ते होते हैं, रहम के जो रिश्ते होते हैं, सगे बहन-भाई सबसे पहले, और उसके बाद आप देख सकते हो। तो ये सिला-रहमी कोई टॉर्चर वाली बात नहीं है कि वो दूर-दराज़ के जो रिश्तेदार और दूर के हैं और बहुत नेगेटिव हैं, तो उनसे भी हमने नहीं, वो बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें बताया कि मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। तो अगर कोई बहुत ही नेगेटिव लोग हैं, होते हैं, हम कोई मतलब ऐसी दुनिया में थोड़ी ना रहते हैं कि जो मतलब ये सारा कुछ हमें पता होता है। तो जो बहुत ही नेगेटिव लोग हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं, या अगर हम ये सोच लें कि हमारे अगर बहुत ही करीबी रहम के रिश्तों में से ऐसे हैं, तो कतई तलक़ी नहीं कर सकते। उनके लिए ये है कि सलाम दुआ और मतलब अगर कोई बुरा वक़्त है उन पर, तो जितनी आप हेल्प कर सकते हो उनके साथ खड़े हो जाओ। और अगर कोई खुशी की बात है, अगर किसी किसी खुशी की चीज़ में वो आपको इनवाइट करते हैं, तो उनकी खुशी में दुआ देकर इंसान शामिल हो जाए। लेकिन खुद को बहुत जैसे अपने ऊपर खुद ही लिमिट्स लगा ले, क्योंकि जब ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ हमारी साइकी नहीं मैच होती है और इस तरह इंसान एंगेज होता है, तो फिर हमारी नेकियाँ ही जाती हैं, सबसे बड़ा नुकसान जो होता है। बाकी मेंटली और फिज़िकली इंसान जिस जगह पर खड़ा होता है वो तो हमें पता है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, हमारी नेकियां जाती रहती हैं जब हम अपनी ज़ुबान चलाते रहते हैं, क्योंकि ये ज़ुबान जब अभी फजर का टाइम है तो ये बाकी अज़ा के सामने जो हमारे जिस्म के दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं उनके सामने जैसे मिन्नत समाजत करती है कि अस्तगफिरुल्लाह, उल्टा बोल रही हूँ कि हमारी जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं वो सारे ज़ुबान के आगे मिन्नत समाजत करते हैं कि तुम कंट्रोल में रहना, तुम कंट्रोल में रहोगी ना तो हम भी बचे रहेंगे। अगर तुम मतलब चलना शुरू हो गई ना, तो ये ज़ुबान ही तो इंसान को फंसाती है बहुत से मामलात और चीज़ों में ना। तो रमज़ान में जो रोज़ा हमने रखना है अपने खाने-पीने का, तो ज़ुबान का रोज़ा, और ये हम सिर्फ़ फजर से मगरिब तक नहीं, ये हम 24 घंटों के लिए अपने ऊपर रख लें कि ज़ुबान से ये फ़लाँ-फ़लाँ ये बातें मुझे नहीं निकालनी, मुझे इन-इन लोगों के साथ ज़्यादा एंगेज नहीं होना, मुझे ये काम बिल्कुल भी नहीं करने, और अपनी ज़ुबान को ज़िक्र के साथ और अच्छे कामों के साथ एंगेज रखें। और अगर ये कुरान क्लास आप रेगुलर लेते हो, इसका कोई फ़ायदा होता है। आज की क्लास तो मतलब ऐसे ही बातों में ख़ैर हो गई, लेकिन कोई भी फ़ायदा होता है तो उसको लिख कर मतलब क्योंकि हमने छोटी-सी बात से भी छोटी-सी कोई भी काम करते हैं उसका मैक्सिमम अजर लेना है, तो लिख कर हम ग्रुप में पोस्ट कर दें, अपने स्टेटस पर लगा दें, अपनी लोगों के साथ शेयर करें, नोट्स बनाएँ अपने लिए, नेक्स्ट रमज़ान में वो बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। और इवन कि रमज़ान के बाद भी जब आप अपने वो नोट्स देखोगे तो एकदम से इंसान वापस अपनी उस कंडीशन में कि रमज़ान में इतना तकवा, इतना अच्छा हो गई थी मैं, तो अपनी अम्मी खींचो, वापस से इंसान का वो स्विच ऑन हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत फ़ायदा देती हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा जो क़यामत के दिन होगा, जो आप लिखते हो, चाहे आप वो टाइप करते हो, चाहे वो आप नोट्स बनाते हो, क्योंकि ये चेक करने वाली कोई स्कूल सिस्टम तो है नहीं, लेकिन अपने लिए, तो ये जितने भी इंक, पेपर और जितना भी टाइम आप
اور جتنے بھی ہم اپنی فنگرز کو یوز کرتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ سب چیزیں گواہی دیں گی کہ یا اللہ اس نے اس چیز سے آپ کے دین کا کام کیا اور کلمات اللہ، اللہ کا کلمہ بلند کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا دیں اور ایسا ہمیں کر دیں۔ تو آپ کا کوئی کوشچن ہو آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا پہلا اسپارہ ہے وہ انشاءاللہ بسم اللہ ہم کل سٹارٹ کریں گے، کیونکہ ابھی آلریڈی باتیں ابھی اور بھی بہت تھی۔ استقبالیہ رمضان میں بہت سی چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے ہمیں، ایک دوسرے کو، مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں اور میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں، نہیں، مجھے خود بھی، اور جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے وہی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اور بلکہ آپ استقبالیہ رمضان نا، یہ اس کو یوٹیوب کرنا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی یا جن بھی اوتھینٹک اسکالرس کو آپ سنتے ہو ان کا آپ سننا، بہت سے پوائنٹس آپ کو ملیں گے۔ اور اپنی زندگیوں میں سب سے پہلے ہم غور و فکر کریں کہ کن چیزوں کو مجھے رمضان سے پہلے فکس کرنے کی ضرورت ہے، گھر کے معاملات بھی، ایون کے جو صفائیاں شفائیاں چیزیں، ان کو رمضان سے پہلے ہی ہم مطلب اپنے سیٹ اپ چیزیں سیٹ کر لیں، تاکہ رمضان میں ہمیں کم سے کم دوسری چیزوں کی طرف انگیج ہونا پڑے، کم سے کم دوسری چیزوں پر ہمیں ٹائم لگانا پڑے، کیونکہ صرف ہم نے عبادتیں یا کھانے پکانے نہیں کرنے، ریسٹ بھی تو کرنا ہے نا۔ تو جب تک ریسٹ نہیں پورا ہوگا، کیونکہ جب ریسٹ نہیں کریں گے تو وہ عبادتیں ہمیں تھکا دیں گی، تو تھکانے والی باتیں نہیں ہم نے کرنی، خشوع و خضوع والی کرنی ہے، کم کریں لیکن خشوع و خضوع والا کریں، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کا ہی اجر زیادہ ہے، اور قبول بھی اللہ کے ہاں وہی ہوتی ہے۔ تو مطلب غافل دل کی جیسے اللہ دعا قبول نہیں کرتے، تو بالکل ایسا دل اور ایسا دماغ کہ جو جس کو پتہ ہی نہیں وہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے کیا بات کر رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کان لگا کر سن رہے ہوں گے؟ مطلب ہم اللہ سے، آپ کسی انسان سے ایسے بات، کسی بڑے سے ایسے بات کریں کہ آپ فون پہ لگے ہوئے ہیں اور آپ چیٹ کر رہے ہو یا آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہو، کوئی بڑا بات کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے، تو جو تھرڈ پرسن ہوگا وہ دیکھ کر کیا سوچے گا، یا اس وہ جو بڑے ہوں گے وہ کیا سوچیں گے، یا وہ اس بچے کے بارے، اگر ہم ہی بڑے ہیں تو اس بچے کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے، کہ یا دوبارہ ہم اس کو بلائیں گے بھی اور اس کو ٹائم دیں گے، مطلب یہ ساری چیزیں ہم سوچیں نا۔ تو سیم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایسے ہی، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نماز میں اور ہر جگہ میں مطلب اپنا 100% نہیں دے سکتے، کم از کم 90-80%، ابھی اگر ہم 10-5% پر ہیں، ہم کوشش کریں بہتر سے بہترین ہونے کی۔ تو رمضان کامیابی والا تب ہوگا جب ہم اب سے اپنے اوپر چیزیں ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اور ہاں، ایک چیز ضرور، باقی تو انشاءاللہ وہ ہر سپارے کے ساتھ بات چلتی جائے گی، کہ اس رمضان اپنے اوپر ہم یہ چیز رکھ لیں کہ جتنا بھی قرآن پڑھنا ہے، جتنا بھی، پورا پڑھنا فرض نہیں ہے، کم پڑھیں، اچھی کوالٹی کا، اچھے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اس کا اجر زیادہ ہے، اور یہ فرض ہے، رمضان ہے ہی قرآن کے، اس کے اوپر فرض یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس کی ٹرانسلیشن، اس کی تفسیر، دورہ قرآن اس کا ایک بہت 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 آسان اور زبردست ذریعہ ہے کہ قرآن کی ہمیں ایک آؤٹ لائن، اور بہت سی چیزیں دورہ قرآن میں بھی، بہت سی چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سکھا دیتے ہیں، سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے نا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آسانی کریں، اور سب سے بڑی چیز، ہم جتنا بھی سوچ لیں، جتنے بھی رمضان پلانر آپ لے لو، اسکیجول سیٹ کر لیے، ٹائمنگ سیٹ کر لی، سارا کچھ سیٹ کر لیا، رمضان کی شاپنگ یہ کر لی، سارا کچھ کر لیا، ہر چیز میں آسانی اور برکت دعا کے ساتھ ہے۔ جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آئے گی، جب دعا نہیں کریں گے اور صرف ہم اپنی کوششوں پر یقین رکھیں گے کہ ہاں میں کر لوں گی اور اس طرح سارا کچھ، تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا ایک تو ہماری نیکیوں کو بڑھاتی ہے، بہت سے کام آسان کر دیتی ہے، بہت سی آزمائشیں ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ اس کام کے ساتھ کون کون سا ٹیسٹ، آزمائش، یا اس دن کون سی آزمائش جڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اس کو خود ہی دیکھ لیتی ہیں، چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ معاملہ ہمارے سامنے اوپن ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ سلف صالحین جو لوگ تھے، نیک لوگ پہلے گزرے، ہے نا، قرآن و سنت پر چلنے والے، سارا کرنے والے، ان کی فیملی میں، ان کے گھر میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، ان کی اگر بیوی بات نہ مانتی، بچے بدتمیز ہو مطلب بدتمیز کیا، اگر وہ بات نہ مانتے، اس بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ہونی، ایون کہ ان کی سواری پہلے کیا ہوتی تھی، سواری یہی جانور وغیرہ، اونٹ، گھوڑے، گدھے، یہی چیزیں ہوتی تھی نا،
تو یہ اگر ان کے کنٹرول میں نہ آنے، مطلب وہ جیسے سرکش ہو جانا، اس طرح کچھ ان میں کوئی مسئلہ آنا، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اپنے فیملی میٹرز میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ سے معافیاں مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ بچوں سے کوئی بے حیائی کی کوئی چیز ہو گئی اس طرح، تو خود اپنے اوپر دیکھیں کہ مجھے تو نہیں اپنی حیا پر کام کرنے کی ضرورت، میں نے تو نہیں اللہ کو ناراض کر دیا، تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیز دکھا رہے ہیں۔ تو مطلب اپنے اوپر ہم دیکھیں، اپنے اوپر دیکھیں۔ تو سلف صالحین مطلب اتنے لوگ دن رات قرآن حدیث کی خدمت کرنے والے اور چیزیں اکٹھی کرنے والے، محنت کرنے والے لوگ، صرف فرض عبادت پر رہنے والے نہیں، دین کے لیے کام کرنے والے، دین اسٹیبلش کرنے والے لوگ، ان کی زندگیوں میں جب کوئی مسئلہ آنا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور پھر کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر اپنے ان مسائل سے نکالتے نہیں ہیں؟ تو رمضان اور غیر رمضان کے لیے یہی چیز ہے کہ ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے معاملات دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے تقوی کرو۔ وہی تقوی والی بات جو اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں دے دیا کہ تقوی ہمارا اسٹرانگ ہو، تاکہ رمضان سے پہلے بعد قریب کسی نہ کسی رمضان کے بعد تو ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، موت تو آنی ہے۔ تو رمضان کا ایک فائدہ ہے نا کہ انسان کا ایمان اور تقوی بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تقوی، ایمان والو تقوی کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، مطلب اپنی زبانوں کو سیدھا رکھو۔ لیکن یہاں پر زبانوں کو سیدھا رکھنے کے بارے میں یہ چیز نہیں ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ ہو جانا اور لوگوں کے گناہ، یا مطلب ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں اسٹریٹ فارورڈ کس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس سے لوگ بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، کہ جو زبان کا کڑوا ہوتا ہے، مطلب اس طرح جس کی باتیں لوگوں کی مطلب دل کو دکھاتی ہیں اور انسان کو دکھ ہوتا ہے کسی کی بات سے، تو ہم ایسے انسان کو سمجھتے ہیں سیدھی بات نہیں۔ اسلام کی جو سیدھی بات کرنا ہے وہ انشاءاللہ سورہ احزاب میں جب ہم پہنچیں گے 22ویں پارے میں، تو پھر انشاءاللہ بإذن اللہ اس آیت پہ تو ضرور اللہ تعالیٰ مجھے یاد رکھوائیں، بات کریں گے کہ سیدھی بات کرنا کیا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی زبانوں کو سیدھا رکھیں گے نا، کیا کریں گے اللہ؟ یصلح لکم اعمالکم۔ ابھی یہ سارا سن کے ہمیں پریشانی اپنی اپنی چیزیں مائنڈ میں آتی ہیں نا، یہ مسئلے ہیں، تو اللہ نے ایک ہمیں سولوشن بتا دیے، یصلح لکم اعمالکم۔ اللہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی میٹرز ہیں، اللہ اس میں خود ہی یصلح آسانی کر دیں گے، اصلاح کر دیں گے، اس کو درست کر دیں گے اللہ تعالیٰ، ٹھیک کر دیں گے۔ اور وہ یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہی زبان ہمیں گناہوں میں دھکیلتی ہے، یہی زبان ہمیں گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ مطلب زبان پہ اس لیے زیادہ بات کر رہی ہوں کہ ابھی سے کنٹرول سٹارٹ کریں گے نا تو رمضان میں کچھ اچیو کر پائیں گے۔ ابھی سے ایسے ہی چھوڑ دیں گے گالی گلوچ اور ہر طرح کی بات، اور مطلب اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے نا تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری عبادتیں قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک بندہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کو روک لیا جائے گا، واپس آواز دی جائے گی، واپس آئے گا اور دیکھے گا لوگوں کی لائن ہے، اور وہ کون لوگ ہوں گی؟ یہی جن کو زبان سے تکلیفیں پہنچائی ہوں گی، جن پر گیبتیں چیزوں کے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ایک ایک نیکی اس بندے کو اٹھاتے جائیں گے اور ان لوگوں کو دیتے جائیں گے، کیونکہ اس دن تو یہی ٹرانزیکشن ہونی ہے نا نیکیوں کی، تو لائن تو ابھی بھی باقی ہوگی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ایون کہ کوئی بھی ایسا ٹاپک سٹارٹ ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر یا فیملیز میں، تو اس پر ایک دفعہ بات نہیں ہوتی جب تک اس انسان کی عزت کو رون کے نہ رکھ دیا جائے اور اس کو ہزاروں دفعہ وہ ٹاپک نہ ڈسکس کیا جائے، یا کوئی دوسرا ٹاپک نہ مل جائے، وہ دفن نہیں ہوتا۔ لوگ بار بار ذکر کرتے ہیں تو وہ بار بار گناہ بھی تو آتا ہے نا۔ تو نیکیاں، اتنے سالوں کی نیکیاں اور اتنی زیادہ نیکیاں، مطلب رمضان میں ایک چھوٹا سا نیکی کام کرنے پر اتنا بڑا اللہ اجر دے رہے ہیں، اور اس 700 گنا سے بھی بڑھ کے پتہ نہیں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کے حساب سے، ایمان کے حساب سے ہمارا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اتنی نیکیاں کر کے آیا ہے اور اس کی نیکیاں خالی ہو گئی ہیں؟ وہ لوگوں کو دے دے کر اور واپس دے دے کر، کیونکہ ایک دفعہ تو نہیں نا زبان سے انسان تکلیف پہنچاتا، بار بار پہنچاتا ہے، تو نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، لائن ابھی بھی لگی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے گناہ اس بندے کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ ڈالتے جائیں گے، جس کو ایک دفعہ کوئی تکلیف دی، جس کو دوسری، مطلب اسی طرح نا اللہ تعالیٰ برابری کریں گے۔ تو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سینیریو بیان کرنے سے پہلے، مطلب یہ ساری بتانے سے پہلے حدیث، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس درہم دینار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ صحابہ خاموش ہو گئے، مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ساری سچویشن بتائی کہ اس سے بڑا مفلس ہم خود سوچیں کہ
کون ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی نیکیاں، چیزیں، یہ وہ کیا، صدقے خیرات کیے، زکوٰۃ ادا کی، سارا کچھ کیا، قیامت کے دن خالی ہو گیا، بالکل خالی، اور اب یہ اپنے اور لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں جا رہا ہے، صرف زبان کی وجہ سے، صرف اور صرف زبان کی وجہ سے۔ باقی ناپ تول کے جو بھی مسائل وہ پیچھے ہو چکے تھے، ہے نا؟ جو لین دین کی چیزیں جو بھی تھی وہ ہو چکی، یہ صرف زبان انسان کو اتنا ہلاک کرتی ہے۔ تو ابھی سے زبان پر ہم کنٹرول رکھیں، اپنی روٹینز کو سیٹ کریں، اور اپنے لیے ایسا اسکیجول سیٹ کریں کہ مطلب ہم اپنے لیے ٹاسک رکھ لیں، جیسے اول وقت پہ نماز پڑھنا، وقت کے اندر اندر نماز پڑھنا، 12 سنتیں پڑھنا، تراویح ہم نے پڑھنی ہے، اور اشراق کی نماز ہم پڑھ لیں، اور قرآن ہم پڑھ لیں۔ قرآن مطلب ایک رکو، دو رکو، ایک پیج بھی آپ پڑھ لو، لیکن وہ اچھے والا، کوالٹی والا پڑھو۔ میرے لیے جو چیز بہت زیادہ اور یہ اسکول ٹائم کی بات بتا رہی ہوں، کافی پہلے کی ہے نا، تو مطلب جو چیز خود سے انسان کو دین کی طرف لے کر آتی ہے، قرآن کی طرف، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ رمضان میں قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، کسی بھی صورت کی تفسیر پڑھنا شروع کر دو، تو وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے، بہت ہیلپ کرتی ہے نا۔ تو تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں اور یہی اپنا اسکیجول سیٹ کریں، اور ایک دفعہ کسی بھی میں مطلب یہ ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اس دورہ قرآن کے ساتھ، یا آپ کی فیملی میں، آپ کے گھر میں، گلی محلے میں، یا پاس کوئی جیسے الہدا میں ہوتے ہیں، کسی بھی مدارس میں، اوتھینٹک جو بھی آپ کو سمجھ میں آتے ہیں، رمضان میں دورہ قرآن ضرور کر لیں، کیونکہ وہ آپ نے کرنا نہیں ہے، وہ تو سننا ہے نا، سننا تو بہت آسان ہے، ایک دفعہ ضرور سن لیں، مطلب اسٹارٹ ٹو اینڈ، 30 مطلب 30 کے 30 پاروں کا ایک دفعہ ضرور سن لیں۔ دورہ قرآن کیا ہوتا ہے، مطلب قرآن کا ایک دفعہ جیسے نا ٹیسٹ لگ جائے انسان کو، اور صرف ٹیسٹ نہیں، مطلب کہ قرآن کا بہت حد تک نا آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی۔ سورہ نساء پڑھو گے، اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ اگر 1 گھنٹے کی بات ہے تو، یا 2 ڈھائی گھنٹوں کی بھی اگر بات ہے تو پتہ نہیں سورہ نساء اتنی لمبی ہے، کیا بتائیں گے کیا نہیں، اتنا مطلب اس وقت میں بھی اتنی برکت ہو جاتی ہے، قرآن ہے ہی برکت، تو بابرکت ہے نا، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ دورہ قرآن ہوتا ہے نا ہمارے لیے، علم کے راستے وہ چیز اللہ تعالیٰ اوپن کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا، ہم خود قرآن نہ بھی کمپلیٹ کر سکیں، دورہ قرآن ایک دفعہ سن لیں تو سنت پہ عمل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان ایک دفعہ دورہ قرآن کرتے تھے، مطلب دونوں ایک دوسرے کو قرآن سناتے سنتے تھے، ہے نا۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا، جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دورہ قرآن حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، سنت پر عمل ہو جائے گا، اجر و ثواب ملے گا، اور اس کا فائدہ بہت زیادہ، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کیا فائدہ بتاؤں دورہ قرآن کا، کیونکہ مجھے بہت فائدہ ہوا تھا جب میں نے الہدا سے کیا تھا، اور وہ خیر 2.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی، 2.5 گھنٹے کا ایک سپارہ ہوتا تھا، ایکچولی کلاس نہیں سپارہ ہوتا تھا، وہ چاہے 2 دنوں میں بھی کمپلیٹ ہو یا جیسے بھی نا، تو وہ بہت زبردست، بہت اچھا رہ جاتا ہے۔ تو اسی کی ہیلپ سے، اسی کی اسائنمنٹس، اسی کتنے سالوں پہلے کی اسائنمنٹس جو ہے میرے پاس، یا قرآن کی تفسیر، انہی چیزوں میں سے چیزیں اکٹھی کر کے آپ کے ساتھ، اور اپنے لیے ریمائنڈر، اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ بسم اللہ۔ تو مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہت خیر و برکت کریں گے، اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا مجھے بھی اور آپ سب کو بھی۔ بس یہ ہے کہ اپنے لیے ایک ٹاسک دے لیں، اس رمضان دورہ قرآن ضرور کریں، ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت سے خیر و برکت کے دروازے کھولیں گے، اور استقامت ملے گی، موٹیویشن ملتی رہے گی۔ وہ جو رمضان میں اسٹارٹ میں موٹیویشن ہوتی ہے، موٹیویشن ہے ہی ایسی چیز، جیسی آتی ہے ویسے چلی جاتی ہے، تو اسلام موٹیویشن سے زیادہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے نا، تو خود کو ٹرین کرنا، اپنے نفس کو ٹرین کرنا۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ یہ جو ایک کلاس ہوتی ہے نا دورہ قرآن کی رمضان میں، چاہے آپ کہیں جا کر لیتے ہو، آن لائن لیتے ہو، کچھ بھی اس طرح، تو وہ آپ کو موٹیویٹ بھی رکھتی ہے، اور وہ نئے نئے آئیڈیاز جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ اللہ ایسی آیتیں آپ کے سامنے اوپن کریں گے آپ کے حالات کے حوالے سے، اور اس طرح نا۔ تو باقی 1 گھنٹے کی کلاس تھی، کیونکہ 2 منٹ بعد ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، تو ابھی ہم اس کو بات کو یہی تک رکھتے ہیں۔ آپ لوگ جتنے بھی لوگ موجود ہو، یا جن لوگوں نے بھی سنا، ان ساری باتوں سے کوئی بھی فائدہ ہوا ہو، یا کچھ بھی کوئی بھی کوشچن ہو، آپ گروپ میں پوسٹ کر دینا، اور ضرور کرنا، کیونکہ اسی سے پھر دوسرے لوگ کو فائدہ ہوگا، بہت سے لوگ، کیونکہ صبح کا ٹائم ہے، بہت سے لوگ نہیں آئے نا، تو
موٹیویشن ہو جائے گی کہ یہ کام ہم نے ضرور کرنا ہے۔ تو باقی رمضان میں انشاءاللہ اگر ہماری ٹائمنگ چینج ہوتی ہے تو وہ اس پر ہم ضرور بات کر لیں گے، اور وہ گروپ میں ٹیچر انشا میسیج لگا دیں گی اگر ہم دوپہر 2:30 بجے کا کرتے ہیں تو باقی اللہ تعالیٰ جس وقت میں خیر ہو اسی میں وہ کام کروا لیں۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ او ماشاء اللہ تبارک اللہ، کافی سارے لوگ آ گئے ہیں، مجھے یہ تھا کہ 3-4 لوگوں نے جوائن کیا تو ہم اتنے ہی ہیں۔ تو اگر کسی کا آپ کا کویسچن ہو جو گروپ میں نہیں ہے تو آپ میسج کر سکتے ہو، اور اگر کسی کا نہیں کویسچن تو ابھی ہم یہاں سے میٹنگ کو اینڈ کر دیں گے، اور ہاں اس کو ہم یوٹیوب پر ضرور پوسٹ کریں گے۔ ابھی یہ بہت ہی رف تھا، مطلب ایسا ہے تو نہیں جس کو یوٹیوب پر پوسٹ کیا جائے، لیکن پھر بھی آپ لوگ کے اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو آپ یوٹیوب سے لے سکتے ہو، ورنہ یہ جیسا ہوا ہے نا تو میرا دل نہیں ہے کہ میں اس کو نہ شیئر کروں، کیونکہ یہ بالکل ہی رف سی ایک چیز تھی، ایک ریمائنڈر تھا جو میرے لیے اور ہم سب کے لیے، ہے نا۔ تو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، اللہ تعالیٰ اس وقت کو بہت زیادہ کر کے قبول کریں، اور جتنی ہم نے باتیں کی ہیں اس سے زیادہ ہمیں سنسیئرٹی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔